پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم پیر پیرا جیلانی میرے میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے ناظرین، آج بہت پیارا سلسلہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سلسلے کا نام ہے سلطان ولایت۔ جی ہاں، سلطان ولایت ہیں کون؟ ولیوں کے سردار ہیں کون؟ پیر پیرا ہیں کون؟ میر میرا ہے کون؟ ان کے متعلق انشاءاللہ الکریم اس سلسلے میں ہم جانیں گے۔ سلسلے کے مزید ایپیسوڈز آئیں گے۔ آج کے سلسلے میں جو ہمیں جاننا ہے وہ ہے ولیوں کی شان۔ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوا کرتی ہے؟ گفتگو آگے بڑھانے سے قبل میں آپ کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ ہم میں سے بہت سو کی یہ شکایت ہوگی کہ میں دعائیں کرتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے دعا کرنے سے پہلے درود پاک نہ پڑھتے ہوں، دعا کرنے کے بعد درود پاک نہ پڑھتے ہوں۔ اگر نہیں پڑھتے تھے تو آج سے نیت کر لیجئے کہ دعا کرنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھیں گے، دعا کرنے کے بعد بھی درود پاک پڑھیں گے، اور اس درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1360 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 264 پر ہے، ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت وہبی شے ہے، یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ یعنی مشکل اعمال سے آدمی خود حاصل کر لے۔ البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنا ولی بناتا ہے۔ بندہ یہ چاہے کہ میں بہت محنت اور مشقت کر کے ولی بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کریم کی رحمت سے یعنی رب تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا اسے ہی ولی بنائے گا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھنے والا، نوافل کی کثرت کرنے والا، روزے رکھنے والا، کثرت سے روزے رکھنے والا، یوں سمجھے کہ محنت و مشقت کے ساتھ عبادت کرنے والا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ولایت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جی ہاں، سخت ترین عبادت کریں، کیونکہ جو عبادت جتنی سخت ہوتی ہے، ہاں یعنی جو عبادت جتنی مشکل ہوتی ہے نا، وہ اتنی ہی افضل ہوتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے ولایت کے متعلق جانا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے نا، وہ ولی ہوتا ہے۔ علماء اکرام رحمہم اللہ السلام نے اپنے اپنے انداز میں ولی اللہ کی مختلف تعریفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند تعریفات ملاحظہ فرمائیں۔ صاحب تفسیر خازن حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا ہو۔ جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، اور جب سنے تو اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے
تو اپنے رب عز و جل کی ثنا کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے طاعت الہی میں کرے، اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے، اور چشم دل سے خدا عز و جل کے سوا کسی کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے، اللہ عز و جل اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ ولی جو کچھ کرتا ہے، جی ہاں، یعنی یوں سمجھے کہ زندگی کا جو بھی کام ہے، ولی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ وہ اگر دیکھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیکھتا ہے، وہ اگر کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کھاتا ہے، وہ اگر چلتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے چلتا ہے۔ آئیے دوسری تعریف سنتے ہیں۔ متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ معلوم ہوا اس سے کہ بد عقیدہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بد اعمالیاں کرنے والا، جی ہاں، بدکار کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چرس پینے والا، گانجا پینے والا، نشے کرنے والا، دونوں ہاتھوں میں 5 انگوٹھیاں پہننے والا، وہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں ولی ہوں، اور عوام جہالت کی بنا پر، یہی کہوں گا میں کہ علم دین نہیں ہے ان کو۔ اگر علم حاصل کر دے تو پتہ چلتا کہ ولی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے شرط ہے کہ وہ عالم دین ہو، ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارے۔ اور ہماری عوام کا حال یہ ہے کہ اس طرح کے چرسیوں کے پاس، اس طرح کے نشیڑیوں کے پاس، کہ جن کو ایک ٹائم کی نماز پڑھنے کا بھی ہوش نہیں ہوتا، جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ کہتی کیا ہے کیا، ان کے پاس جھوک در جھوک جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ الکریم کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آئیے اب سنتے ہیں کہ ولی کی پہچان کیسے ہو۔ یہ بھی سوال دل میں آ رہا ہوگا کہ ولی کو پہچانے کیسے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس فرماتے ہیں، جی ہاں سنیں کہ ولی ہوتا کون ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خدا کی پہچان آسان ہوتی ہے مگر ولی کی پہچان مشکل ہوتی ہے، کیونکہ رب عز و جل اپنی ذات و صفات میں مخلوق سے اعلیٰ و بالا ہے، اور ہر مخلوق اس پر گواہ، مگر ولی شکل و صورت، اعمال و افعال میں بالکل ہماری طرح ہوتے ہیں۔ شریعت میں اظہار ہے اور طریقت میں اخفا یعنی چھپانا ہے۔ مکان کی زینت دروازے پر رکھی جاتی ہے اور موتی کوٹھری میں ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کتنے ہی پریشان حال پراگندہ بالوں اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ عز و جل پر کسی بات کی قسم کھا لے تو وہ ضرور اسے پورا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ ہم ولی کو اتنی آسانی سے نہیں پہچان سکتے۔ بعض اوقات پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، جی ہاں، یہ بھی ولی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جس چیز کی قسم کھا لیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوری کر دیا کرتا ہے۔ تو ولی کی پہچان بہت مشکل ہے۔ اس طرح کی بھی روایت ملتی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر لوگ بے ساختہ اللہ کا ذکر کرنے لگیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی کسی کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے نا، کبھی کسی کو دیکھ کر اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ولایت کا مقام عطا فرمایا ہوگا، اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ولایت کا مقام نہیں ملتا کہ جن کو نمازوں کا ہوش نہیں ہوتا، جن کو روزوں کا ہوش نہیں ہوتا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں مکہ مکرمہ میں ادا ہوتی ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہماری نمازیں مدینہ منورہ میں ادا ہوتی ہیں، کھاتے پیتے سب وہیں پر ہیں جہاں رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بچنا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان ان کو عطا فرمائی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ دوسری جگہ پر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے جسے چاہے دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، یعنی بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ ہمیں خود بھی ولیوں کا چاہنے والا بنے رہنا ہے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اللہ کے ولیوں کا شہدائی بنائے، اللہ کے ولیوں کا چاہنے والا بنائے، فاتحہ اور ایصال ثواب کرنے والا بنائے۔ اس کے لیے کوشش بھی کیجئے، اپنے بچوں کو، خود کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کیجئے۔ جی ہاں، اگر آپ دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے نا تو آپ کے عقائد کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے اعمال کی بھی حفاظت ہوگی، آپ ولیوں کے چاہنے والے بنے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ بندہ جیسی صحبت میں رہتا ہے نا، جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسا اس پر اثر آ جاتا ہے۔ الصحبت مؤثرۃ، یعنی صحبت اثر کرنے والی ہے۔ ظاہر ہے خربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے نا، بندہ جس صحبت میں رہتا ہے اس جیسا بن جاتا ہے۔ اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں، پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں پرہیزگاروں کی صحبت اپنانی ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم اپنے عقائد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں بھی ولیوں کا ماننے والا بنا رہوں، میری نسلیں بھی ولیوں کی ماننے والی بنی رہیں، تو ہمیں چاہیے ولیوں کو ماننے والی جو کمیونٹی جہاں پر رہتی ہے نا، ہم وہاں رہیں، ہم انہی لوگوں سے ملیں، انہی لوگوں کے پاس رہیں، انہی لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کیا؟ دیکھیں، حدیث قدسی اسے بولتے ہیں کہ قول اللہ کریم کا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے روایت کریں، یعنی اللہ کی بات ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی بیان ہو رہی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ فرائض سب سے زیادہ بڑا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فرائض کے بعد پھر وہ نوافل کے ذریعے مزید میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ بندہ فرائض کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، نوافل کے ذریعے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے تھام لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محبوب بنا لیتا ہے کہ ہمارے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ولایت کا تاج عطا فرما دے۔ پاسبل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے جائیں، ہم رب تبارک و تعالیٰ کے لیے نوافل پڑھتے جائیں، کثرت سے روزے رکھتے چلے جائیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ جی ہاں، یہ سارے کام نا اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کرنے ہیں، یہ اس لیے نہیں کرنے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اپنا ولی بنا لے، بس یہ کہ اللہ کریم مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان کاموں سے راضی ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہو گیا وہ کامیاب ہیں، وہ یہاں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے ناراض ہو گیا وہ یہاں بھی برباد ہیں، آخرت میں بھی برباد ہیں۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم فرائض کی پابندی کروں گا، انشاءاللہ الکریم میں نوافل کثرت سے پڑھوں گا،
میں نمازوں کے بعد جو نوافل ہیں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں اگر ابھی تک تہجد نہیں پڑھتا تھا تو میں تہجد پڑھوں گا، کہ تہجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، اللہ کے ولیوں کی ہم نے شان سنی۔ اللہ کے ولی کتنی شان والے ہوتے ہیں کہ وہ جس چیز کے لیے دعا کر دے نا، اللہ کریم وہ دعا قبول کر لیا کرتا ہے۔ آئیے اللہ کے ولیوں کے متعلق ایک اور بات آپ کو سناؤں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی معرکۃ الآراء تفسیر کبیر میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل کے اولیاء مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے ملیں جو بولیں کہ اللہ کے ولی تو مر گئے۔ پیارے اسلامی بھائیو، رب تبارک و تعالیٰ کے ولی مرتے نہیں ہیں۔ ہم نے تفسیر کی کتاب میں سنا، یہ فخر الدین رازی آج کے بزرگ نہیں ہیں، یہ سینکڑوں سال پہلے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان کے یہ تفسیر کبیر پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بس منتقل کر دیے جاتے ہیں، کہ ابھی تک زمین کے اوپر تھے اب زمین کے نیچے ہیں۔ آپ اسی طرح زندگی بلکہ اس سے بہتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں زمین کے نیچے، جس طرح زمین کے اوپر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح زمین کے اوپر رہ کر لوگ ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان کا قرب حاصل کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے کی ہوئی دعائیں قبول کر لیا کرتا ہے۔ اسی طرح ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی قبر پر جانے سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ان کے وسیلے سے اللہ کریم سے دعا کی جائے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے وسیلے کے صدقے دعا قبول کر لیا کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کے مزار پر جھرمٹ لگا ہوتا ہے، جھوک در جھوک لوگ حاضری دے رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج بھی ان کے مزار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو وہاں آس پاس ہوتے ہیں ان پر بھی رحمت کی برسات ہو رہی ہوتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا، اولیاء اکرام رحمہم اللہ السلام کے مزارات پر جایا کریں، حاضری دیا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھما چھم برسنے والی رحمت میں نہایا کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا صدقہ مانگا کریں، ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اچھا، آپ کو میں عرض کروں کہ اس کا بہترین ذریعہ کیا ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم جا بھی رہے ہوتے ہیں مزارات پر، پھر بھی ہماری پریشانیاں حل نہیں ہو رہی ہوتی، مصیبتیں حل نہیں ہو رہی ہوتی، کہیں نہ کہیں ہم مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ہر چیز سیکھتے ہیں لیکن جو دین سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا وہ ہم نہیں سیکھتے، بس دیکھ کر کرنے لگتے ہیں۔ آپ FGN چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو پتہ چلے گا کہ دعا مانگنی کس طرح چاہیے، اللہ کے ولیوں کے مزارات پر حاضری کس طرح دینی چاہیے، ان کا وسیلہ کس طرح دینا چاہیے، کس طرح رب تبارک و تعالیٰ سے ان کے وسیلے دے کر دعائیں کرنی چاہیے۔ وہ کون سی چیزیں جن کا خیال رکھیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی، وہ کون سے افعال ہیں، وہ کون سے کام ہیں کہ جو ہم کریں گے تو ولیوں کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہم کرنے والے تو بنیں، ہم سیکھنے والے تو بنیں۔ آپ FGN چینل کنٹینیو دیکھتے رہیں، بالخصوص یہ پروگرام دیکھتے رہیں۔ سلطان ولایت کے آگے کے ایپیسوڈز جو ہیں اس میں انشاءاللہ الکریم ہمیں پتہ چلے گا کہ سلطان ولایت کا وسیلہ دے کر کس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کے مریدین کے حوالے سے کیا کیا برکتیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں آپ سنیں گے، دیکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے ناظرین، آپ نے سنا اولیاء اللہ کی شان کیسی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کیسی رحمتوں کی برسات کی ہوتی ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اختیارات عطا فرمائے ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق مزید انشاءاللہ الکریم تفصیل جانیں گے۔ الحمدللہ اولیاء اکرام کی نگاہ میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ لوگوں کی بگڑی بن جاتی ہے، قسمتیں سنور جاتی ہیں، بدکار نیک بن جاتے ہیں۔ آئیے میں ایک اور چیز آپ کو اولیاء اکرام کے متعلق بتاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا اختیار عطا فرمایا ہوتا ہے کہ آپ خلاف عادت چیزیں بھی لوگوں کو دکھا دیتے ہیں۔
جو اولیاء اکرام خلاف عادت کام صادر کریں، دکھائیں، اس کو کرامت بولتے ہیں۔ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں۔ عارف باللہ ناصح الامہ حضرت سیدنا امام عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کرامت کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں: کرامت سے مراد وہ خلاف عادت امر ہے جس کا ظہور تحدی، چیلنج و مقابلے کے لیے نہ ہو، اور وہ ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جس کی نیک نامی مشہور و ظاہر ہو، وہ اپنے نبی کا متبع یعنی پیروی کرنے والا ہو، درست عقیدہ رکھنے والا ہو اور نیک عمل کا پابند ہو۔ یاد رکھیے، نبی سے جو بات خلاف عادت قبل اعلان نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس، اور اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مؤمنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت کہتے ہیں۔ بہت ساری تعریفیں ہم نے سنی کہ کرامت کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، ارہاس کسے کہتے ہیں، استدراج کسے کہتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خلاف عادت جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ صرف کرامت نہیں ہوتی۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف اولیاء اکرام ہی دکھاتے ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فاسق، فاجر، جی ہاں، گناہ کرنے والا، حرام کام کرنے والا، یہاں تک کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی خلاف عادت باتیں ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ نے دجال کے متعلق سنا ہوگا، جب دجال آئے گا تو کتنی خلاف عادت باتیں دکھائے گا، وہ کتنے جادو دکھائے گا۔ پیارے افجین چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ بدعتوار، جی ہاں، جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو حرام کام کر رہے ہیں، بعض اوقات یہ بھی شعبدہ بازی دکھاتے ہیں، یہ جادو ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راضی کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ اگر خلاف عادت بات ظاہر کریں تو اس کو کرامت کہیں گے، اور جو ایسے نہیں ہیں وہ دعویٰ بھی کریں کہ یہ کرامت ہے تو وہ کرامت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر بھی اس طرح کے لوگ ملیں کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو نشے کرتے ہیں، اور آپ کو اس طرح کی باتیں بھی وہ ظاہر کر کے دکھا دے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ ایسا عام انسان نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ یہ استدراج ہو سکتا ہے، کہ یہ کرامت نہیں ہے، یہ استدراج ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اولیاء اکرام کا چاہنے والا مرتے دم تک رکھے، ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اولیاء اکرام کی چاہت عطا فرمائے، اور ان کا خاتمہ بھی اسی منہج اور اسی مسلک پر فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم، پیر پیرا میرے میرا